اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار رنج و ملال۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے سال جب کہ میں ایک سنگین مرض میں مبتلا تھا، میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا میری بیماری کی انتہائی شدت کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں ایک مالدار آدمی ہوں مگر میری ایک ہی بیٹی کے سوا میرا اور کوئی وارث نہیں، کیا میں اپنے مال سے 2/3 خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کیا اپنا آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا کیا 1/3 خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 خیرات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے۔ اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ کر جانا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو کچھ خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں دو گے اس کا بھی ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، کیا میں بیماری کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہ رہو گے، جو نیک اعمال کرو گے ان سے تمہارے درجات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور تمہارا مرتبہ ان سے بلند ہوتا رہے گا، اور شاید تم بعد تک زندہ رہو گے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کو تم سے نفع پہنچے گا اور کچھ لوگوں کو تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا۔ اے اللہ، میرے اصحاب کی ہجرت کو کامل کر دے، انہیں ایڑیوں کے بل نہ لوٹانا، یعنی انہیں مکہ میں موت نہ آئے، لیکن بیچارے سعد بن خولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے لیے اظہار رنج و غم کرتے تھے کہ وہ مکہ ہی میں انتقال کر گئے۔ مصیبت کے وقت سر منڈوانا منع ہے۔ ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ایک دفعہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ ان کا سر ان کے گھر کی ایک عورت کی گود میں تھا، وہ رونے لگی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اسے منع کرتے، ہوش آئے تو کہنے لگے میں اس شخص سے بری ہوں جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات فرمایا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان پھاڑنے والی عورتوں سے اظہار برات فرمایا ہے۔ جو کوئی رخسار پیٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کا سا بکواس کرے۔ مصیبت کے وقت واویلا کرنا اور دور جاہلیت کے الفاظ پکارنے کی ممانعت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑا اور دور جاہلیت کے ناجائز کلمات کہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مصیبت کے وقت غمگین بیٹھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ میں دروازے کے دراڑ سے دیکھ رہی تھی، ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عورتوں کے رونے دھونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ انہیں گریہ ازاری سے منع کرو، چنانچہ وہ گیا اور واپس آ کر عرض کیا وہ نہیں مانتی۔ آپ نے پھر فرمایا انہیں منع کرو۔ وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم وہ ہم پر غالب آ گئیں اور نہیں مانتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ان کے منہ میں خاک چھونک دے۔ میں نے کہا اللہ تیری ناک آلود کرے، جس کام کا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ بھی نہیں کرتا اور بار بار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے بھی بات نہیں آتا۔ اس عنوان کا مطلب یہ ہے اگر مصیبت زدہ آدمی اپنے گھر میں صبر سے بیٹھ جائے، لوگ آ کر تعزیت کرتے رہیں تو جاہلیت والی رسم نہیں ہوگی جو شرعاً منع نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب کرا شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت فرمائی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس سے زیادہ غمناک نہیں دیکھا۔ جو شخص مصیبت کے وقت اپنے رنج و الم کو ظاہر نہ ہونے دے۔ محمد بن کعب کرزئی بیان کرتے ہیں جزا بری اور بات اور برے گمان دونوں کو کہا جاتا ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ میں اپنے رنج و غم کا شکوہ صرف اللہ سے کرتا ہوں،
انس بن مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا، جبکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے بچے کو غسل و کفن دے کر اسے گھر کے گوشے میں رکھ دیا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تو پوچھا لڑکے کا کیا حال ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا اسے آرام ہے اور مجھے امید ہے اسے سکون میسر ہوا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، بچہ اب ٹھیک ہے۔ پھر وہ رات بھر اپنی بیوی کے پاس رہے اور صبح کو غسل کر کے باہر جانے لگے تو بیوی نے بتایا لڑکا تو فوت ہو چکا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صبح کی نماز ادا کی، پھر رات کے ماجرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کو تمہاری اس رات میں برکت دے گا۔ ایک انصاری شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے 9 لڑکے دیکھے جو سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ صبر وہی ہے جو آغاز صدمہ میں ہو۔ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صبر اور توکل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔